الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 188 سے لے کر آیت نمبر 193 تک سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ خدا ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے، جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اس سے کیا بنایا؟ اس کا جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اطمینان حاصل کریں اس جوڑے سے، فلما تغشاها، پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا، عورت کو تو عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حملا خفیفا، ہلکے سے حمل سے، فمرت بے، پھر چلتی پھرتی رہتی ہے، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دعا مانگتے ہیں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا رب ہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں سے۔ توحید کا بیان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ شرک کا رد بھی کیا جائے، یعنی توحید مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں شرک کو رد کر دیا جائے، شرک کا رد ہو، پھر توحید مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں شرک کی تردید کر کے مسئلہ توحید کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ خدا اور معبود تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری تسکین قلب اور راحت و آرام کے لیے تمہاری جنس سے صنف نازک کی تخلیق فرمائی۔ کون ہے؟ اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ استوار کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہمیشہ اپنے مولا کریم کے حضور میں سر نیاز خم کیے رہتے اور اس کی عبادت اور یاد میں سرشار رہتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں امید لگتی ہے تو تم دونوں میاں بیوی التجائیں کرتے ہو کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں صحیح اور تندرست فرزند عطا کیا تو ہم عمر بھر تیرے شکر گزار رہیں گے، لیکن جب وہ کرم فرماتا ہے اور تمہاری شاخ آرزو پر امید کا پھول کھلتا ہے اور تمہاری اداس گود ایک خوبصورت بچے سے آباد ہو جاتی ہے، تو تم جھٹ اس دینے والے کو بھول جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو عمل مباشرت کا طبعی نتیجہ ہے، یا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یا یہ ہمیں فلاں بت نے بخشا ہے۔ یہ کتنی احسان فراموشی اور حق ناشناسی ہے۔ محققین علماء کرام کے نزدیک یہ روایت مردود ہے کہ حضرت آدم و حوا نے شیطان کے بہکانے سے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ حارث شیطان کا نام تھا جس سے وہ فرشتوں میں پکارا جاتا تھا، یعنی شیطان جس سے فرشتوں میں پکارا جاتا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سخت تردید کی ہے۔ آیت کا مفہوم مختصراً ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس میں کچھ لفظی جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ فلما آتاہما صالحا، بس جب اللہ عطا کرتا ہے انہیں تندرست لڑکا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اس میں، فتعالی اللہ عما یشرکون، جو اس نے دیا تو بلند و برتر ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی دونوں میاں بیوی اس لڑکے کو بتوں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور ان کے نام عبدالعزیٰ اور عبداللات رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ شریک بناتے ہیں اسے جس نے پیدا نہیں کی کوئی چیز اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔
یعنی جو خود پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کو. ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کو مدد پہنچانے کی. ولا انفسہم، اور نہ اپنی آپ ینصرون مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو مدد دے سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اور اگر تو بلائے انہیں ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کرے تمہاری. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یکساں ہے تمہارے لیے خواہ تم بلاؤ انہیں یا تم خاموش رہو، یعنی انہیں بلاؤ یا انہیں خاموش رہو، یہ دونوں باتیں برابر ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.